الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے مغفرت کی دعا کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر و احسان کہ مجھ جیسے ایک گنہگار انسان کو اور ایک معمولی سے طالب علم کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ اس کے نبی کی سیرت قرآن کی روشنی میں بیان کروں، اور جن کے گھر پر یہ سلسلہ چل رہا تھا اللہ تعالیٰ انہیں خیر و برکت سے نوازے، دین اور دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز کرے۔ ان تمام لوگوں کو جو پابندی سے آ کر مجھے سنتے تھے، آج سیرت ان قرآن سیریز کا آخری پروگرام ہے، آخری سیشن ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم بالکل آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ نصر تلاوت کیا، جو قرآن مجید کے مختصر ترین سوروں میں شامل ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا 3 آیتوں پر مشتمل سورہ، اس کے معنی بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ یہ سورہ حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر نازل ہوا، اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ تسبیح اور استغفار شروع کر دیا۔ حج سے واپسی کے موقع پر 1-2 روایات ہیں جو بخاری میں ہے، بخاری شریف میں، سن لیجئے، بہرحال حرج نہیں ہے۔ حج ختم ہو گیا، تمام لوگ منتشر ہو گئے، ڈسپرس ہو گئے، سب اپنے اپنے مختلف علاقوں سے جو آئے تھے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ مدینے کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ صحابہ کرام سے خطاب کیا اور بتایا کہ علی میرے وصی ہیں۔ ظاہر ہے مدینہ آنے والوں میں تمام عشرہ مبشرہ شامل ہیں، اصحاب بدر شامل ہیں، یعنی مہاجرین سارے شامل ہیں انصار کے علاوہ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوتا کہ میرے بعد اسلامی حکومت کی سربراہی حضرت علی کو ملے گی، تو رسول اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کسی سے یہ توقع ہی نہیں کہ وہ رتی برابر حکم کی عدولی کرے، ناممکنات میں سے۔ اگر بفرض محال کسی سبب مہاجرین میں اختلاف ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے میں انصار تو جان کی بازی لگا دیں گے، جبکہ وہ واقعات آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملہ پلٹا بدلا، پھر کس کی نشاندہی ہوئی اور کس کی ہاتھ پر بیعت ہوئی، یہ تمام باتیں ہم جانتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور کہا، قرآن مجید میں بھی یہ آیت آئی ہے کہ میرے اقربا کے ساتھ
حسن سلوک کرو. ایک حدیث بھی ملتی ہے ہم کو, لیکن اسی سے ملتی جلتی ہے اور ایک حدیث بھی ہے, میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک تو اللہ کی کتاب ہے, دوسری میری سنت, اور ایک حدیث یہ مفہوم تقریباً وہی ہے, میں تمہارے لیے 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اقربا ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قریبی طور پہ واقف ہے وہ دین کو بہترین بیان کر سکتے ہیں. اب اقربا کے معنی اگر صرف حضرت علی, فاطمہ, حسن, حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو لیا جائے تو پھر خرابت داری تو اور دوسروں سے ہے. کسی کو بیٹیاں دی ہیں, کسی کی بیٹیاں لی ہے, تو ان رشتوں کا کیا کریں گے پھر؟ 2 سے بیٹیاں لی, 2 کو بیٹیاں دی. اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایک کے بعد 2 بیٹیاں دی ہیں, ذو النورین کا خطاب دیا. بہرحال جو بھی ہو, یہ چونکہ واقعہ ہوا ہے, بخاری میں ہے, جس کا ریفرنس دیا جاتا ہے, اور ہمیں طنز و تان کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو سن لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ کسی بھی جملے کا کوئی بھی معنی و مفہوم اپنے مطلب کے مطابق پہنا سکتا ہے, اور ہم صحابہ اکرام کے ساتھ یہ بدگمانی نہیں رکھ سکتے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا الصحابی کالنجوم, میرے صحابہ تاروں کی مانند, اقتدیتو اہتدیتو, جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دنیا میں 100% انہوں نے کوئی کمی بیشی نہیں کی, کوئی غلطی ان سے سرزد نہیں ہوئی, اس لیے کہ ہم اہل سنت الجماعت صرف نبیوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک معصوم القطع مانتے ہیں, ان کے بعد میں. باوجود یہ کہ ہمارے جمعہ کے خطبہ میں ہم یہ جملے بار بار سنتے ہیں, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, ہم انہیں بھی معصوم الخطا نہیں مانتے. غلطی کسی سے ہو سکتی ہے, نہیں ہوئی اور بات ہے, لیکن ہو سکتی ہے, امکان ہے, اس سے کہ دیگر انبیاء کے علاوہ دیگر افراد کی زندگی کی اللہ کی نگرانی میں بسر نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ, اور پھر اسی رمضان میں, ظاہر ذوالحجہ سال کا آخری مہینہ ہے, محرم پہلا مہینہ. اس بار جو رمضان گزرا تھا, ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل آ کر جتنا قرآن نازل ہوا ہے اس کا ایک دور کرتے تھے. اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل نے 2 دور کیے. اب وہ جو بہت ساری چیزوں کو سنتیں مانتے ہیں, اس کو کیوں نہیں مانتے؟ رمضان میں 2 قرآن ختم کرے نا, دور کیا ہے. پھر یہاں پر آپ کے غور کے لیے میں ایک پوائنٹ رکھ رہا ہوں, ایک نقطہ رکھ رہا ہوں. قرآن ابھی بھی رمضان میں پورا قرآن مکمل نہیں ہوا, ایسے کہ سورہ نصر مدینہ سے حج سے واپسی کے موقع پر نازل ہوا ہے, اور بہت ساری آیتیں حج کی فرضیت میدان عرفہ میں نازل, سود کی حرمت میدان عرفہ میں, قتل کا بدلہ قتل سے نہ لیا جائے گا, حکومت لے گی, اور ایک کے بدلے دوسرے کو نہیں قتل کیا, یہ تمام احکامات وہاں پر آئے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. تو ابھی قرآن کا حصہ باقی ہے. مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی متفرقہ آیتیں آ رہی ہیں, اللہ کے حکم سے مختلف صورتوں کے اندر ان آیتوں کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے, اب آپ یہ مت الٹے سیدھے سوال کیجئے یا ذہنوں میں اپنے شبہات کو جگا دیجئے, بھئی ایسا کیسا؟ آج آپ کا کمپیوٹر جو کٹ اینڈ پیسٹ کا کام کرتا ہے, صحابہ اکرام کی میموری یادداشت اتنی مضبوط تھی, اسی لیے اس دور میں کتاب قلم کا رواج نہیں تھا. جو کچھ تھا یادداشت کی بنیاد پہ تھا, اور سینکڑوں حفاظ بن چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سونا, یاد کر لیا, اور اسی ترتیب سے جس سے آج موجودہ ہمارا قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے, وہی ترتیب. ڈسینڈنگ آرڈر از ڈفرینٹ, کمپائلنگ آرڈر از ڈفرینٹ. اور میں نے آپ کے سامنے
ڈسینڈنگ آرڈر کی روشنی میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے باہر جو لوگ ہیں وہ اسلامی طاقت کے ابھرنے کو پسند نہیں کریں گے، اور پھر اس کے لیے سازشیں ہوں گی، تو آپ نے پھر ایک فوج بنائی، تیار کی، اور اس کا سپہ سالار مقرر کیا انتہائی نوجوان۔ یہ تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے، ان کے والد حضرت زید کو بہت چاہتے تھے، حضرت اسامہ کو بہت چاہتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ کیا، اگر تم لوگ ان کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کر رہے ہو تو ان سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری پر بھی تانہ زنی کر چکے ہو۔ جب غلام تھے آپ نے آزاد کیا؟ نہیں، حالانکہ وہ خدا کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے، اور میرے نزدیک میرے محبوب ترین لوگوں میں سے تھے۔ اس سے بڑھ کر ایک صحابی کے لیے کمپلیمنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ میرے محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور منافقوں کا گروہ ابھی بھی ان پر فکر کس رہا ہے۔ اور ان کے بعد یعنی زید بن حارثہ کے بعد ان کے بیٹے اسامہ، یہ بھی میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے۔ حج سے واپسی کے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں اور حضرت اسامہ کو اپنے ساتھ اونٹنی پر بٹھانا چاہ رہے ہیں۔ پتہ چلا حضرت اسامہ ضرورت کے لیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، قافلہ پورا ٹھہر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر قافلہ پورا ٹھہر گیا۔ بعض لوگوں نے اس وقت بھی اعتراض کیا، یہ کالے کلوٹے بھجنگ اس بچے کے لیے قافلے کو روک دیا گیا، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ہے۔ ایک فوج تیار کی اور حکم دیا کہ آپ یہاں سے کوچ کریں۔ بہرحال ابھی یہ فوج نکل کر مدینے سے تھوڑے فاصلے پر پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار پڑ گئے۔ آپ نے حج کے موقع پر کئی مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، لوگوں مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال اس مقام پر میری اور تمہاری ملاقات ہونے نہ پائے۔ اب اس کے واضح کھلے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں اور حج آ جائے، اللہ کے گھر کی وہ زیارت نہ کریں، ناممکنات میں سے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے، بہرحال مطلب اپنی جگہ پر ہے۔ واپس آئے، محرم کا مہینہ گزر گیا، سفر کا شروع ہو گیا۔ سفر کے مہینے میں ایک بار آپ صحابہ کرام کے ساتھ احد میدان میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہ بہت سارے شہدائے احد کی قبریں ہیں، اور دعا فرمائی۔ واپس آئے، مسجد میں ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیا، میں تمہارا امیر کارواں تم سے پہلے جا رہا ہوں اور تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت ممبر نبی پر کھڑا ہوا اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ ایک طرف دنیا ہے، دنیا کی زندگی اور یہ ساز و سامان ہے، اور دوسری طرف اللہ۔ پھر قوم کو، امت کو متنبہ کیا، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، البتہ اندیشہ ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلے بازی میں لگ کر خدا کے احکامات کی نافرمانی کرو۔ پھر ایک رات آپ اپنے خاص خادم کے ساتھ بقی کے جنت البقی قبرستان ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ اے قبر والو، تم پر سلام ہے، لوگ دنیا میں جس حال میں ہیں اس کے مقابلے میں تمہیں وہ مال مبارک ہو جس میں تم ہو، یعنی نیک سعادت مند روح ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں ان کی روحیں کبوتروں کی شکل میں جنت میں اڑتی پھرتی
جنت کے باغ سے کھاتی ہیں۔ پھر ہم بھی تم سے عنقریب آ کر ملنے والے ہیں۔ اب یہ سفر کا اختتام تھا یا ربیع الاول کے شروعات تھی؟ ایک جنازے میں شرکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ واپسی میں راستے میں سر درد شروع ہوا اور بخار آ گیا، حرارت بڑھ گئی اتنی شدید کہ جب پٹی باندھی گئی تو پٹی کے اوپر سے بھی وہ تمازت، وہ حرارت، وہ گرمی محسوس ہوتی۔ حضرت انس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کو تو ایک عام انسان سے بڑھ کر فرمایا کہ ہاں، ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ جتنا بخار آتا ہے اس کا دگنا مجھے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی آزمائش اس طرح بھی کرتا ہے۔ سلسلہ شروع ہوا ربیع الاول کے پہلے دن سے، بیماری کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابھی بھی انصاف اور عدل باقی ہے۔ ازواج مطہرات کی باریاں مقرر ہیں اور اس وقت 9 ازواج مطہرات ہیں۔ 11 نکاح ہوئے، 2 کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت قدیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 9 ازواج مطہرات ہیں، باری مقرر ہیں۔ لیکن جس بیوی کی باری رہتی ہے اس سے پوچھتے آج کون سا دن ہے؟ نبی کی تربیت یافتہ ازواج مطہرات ہیں، اللہ کی خاص بندیاں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا تھا، سمجھ گئی۔ سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں منتقل کر دیا جائے۔ مسجد آپ کے خیال میں کتنی بڑی ہوگی؟ 1 فرلانگ لمبی ہوگی؟ کچھ کم ہوگی؟ اس لیے کہ مسجد کے دونوں سروں پر حجرات ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے، اور ایک ایک حجرے میں ایک ایک زوجہ رہتی ہے۔ ایک کونے سے دوسرے کونے تک آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کا حجرہ منبر رسول کے قریب ہے، چند میٹر کا فاصلہ ہوگا، اور یہ حصہ ریحان الجنہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں کا ایک ٹکڑا ہے۔ حاجی جب جاتے ہیں تو 2 رکعت نماز یہاں ادا ہوتی ہے۔ مسجد کے ایک کونے سے ایک ام المومنین کے حجرے سے حضرت عائشہ کے حجرے تک جانے کے لیے 2 آدمیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی۔ حضرت علی ہیں، حضرت عباس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ دونوں کے کاندھوں پر پڑے ہیں، اور وہ دونوں اس طریقے سے لے جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین میں گھستے ہوئے جا رہے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ آخرکار حضرت عائشہ کے حجرے میں جب طبیعت اور بگڑی تو آپ نے فرمایا مختلف 7 کنووں کا پانی لا کر مجھ پر ڈالو تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر کچھ وصیت کروں۔ اب آپ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، آپ پر پانی ڈالا، لگن میں بٹھایا گیا، بڑے سے تشت میں پانی ڈالا گیا، اتنا ڈالا گیا کہ آپ نے کہا بس طبیعت ذرا بحال ہوئی، مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ مسجد میں آپ نے پوچھا اگر کسی کا مجھ پر کوئی احسان ہے یا کسی کا کوئی قرض وغیرہ باقی ہے تو مطالبہ کریں، فوری ادا کریں۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول 3 درہم میرے آپ کے حق میں باقی ہیں۔ آپ نے حضرت فضل بن عباس کو حکم دیا کہ انہیں فوری ادا کر دیا جائے۔ پھر تمام صحابہ اکرام سے فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کے نیکوکاروں سے قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا۔ لوگ بڑھتے جائیں گے، انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے، لہذا تمہارا جو آدمی کسی نفع نقصان پہنچانے والے
کام کا والی ہو تو ان کے نیکوکاروں کو قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام جمع ہیں، ہمتن گوش ہے، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، وہ چاہے تو وہ پسند کرے، وہ چاہے تو وہ قبول کرے جو دنیا اور وما فیہا میں ہے، یا چاہے تو وہ پسند کرے جو اللہ کے پاس ہے۔ بندے نے وہ چیز پسند کی جو اللہ کے پاس تھی۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تحاشا رونے لگے۔ ایک نوجوان، بہت سارے صحابہ سوچ رہے ہوں گے، ایک نوجوان صحابی جنہوں نے بعد میں روایت بھی کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے دل میں حیرانی سے سوچ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس شخص کو اختیار دیا، چاہو تو دنیا مافیا جو کچھ ہے اس کو لے لو، یا چاہو تو وہ لو جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ بڑے حضرت یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں کیا معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں کیا راز پنہا تھا۔ جس شخص کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے بتا دیا دنیا والوں کو اللہ نے دونوں آفر دیے ہیں، چاہے تو دنیا میں رہیے اور دنیا کی لذت سے فائدہ اٹھائیے، یا چاہے تو اللہ کے پاس آ جائیے۔ اب اللہ کے پاس جانے کا تو مطلب اب آتے ہیں، کوئی جانے نہ جانے، حضرت صدیق کو پتہ چل گیا، روتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر سے فدا۔ اب صحابہ کرام حیران ہیں، یہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر ہوتے، لیکن چونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اس لیے اسلامی مساوات کی اخوت کے تحت ابو بکر میرے بھائی ہیں۔ مسجد میں تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ اشارے ہیں۔ ایک خاتون آئی، اپنی ضرورت بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں آنا۔ دیکھیے اس زمانے کے لوگ کتنے سیدھے سادے تھے، اور آج ہم اتنے کہانیاں بناتے ہیں، اتنے قصے اپنے طرف سے ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں۔ وہ خاتون نے بالکل سادگی سے پوچھ لیا، اگر آپ نہیں ہو تو؟ یعنی کیفیت دیکھ رہی ہیں، آپ کی طبیعت کی خرابی سن رہی ہیں۔ اگر آپ نہیں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے مل لینا۔ یہ ایک اور اشارہ تھا۔ واپس گھر لے گئے۔ طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، آپ کو بار بار غسل دیا جا رہا ہے، لیکن آپ باہر آنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ کبھی کبھی غشی کے دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو پہلا سوال ہے، لوگوں نے نماز پڑھی؟ اللہ کے رسول آپ کے انتظار میں ہیں۔ اب جب 3 دن طبیعت کی خرابی میں آخری 3 دن باقی رہے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے، اور حضرت عائشہ ٹال رہی ہیں کہ لوگ کچھ بدگمانی اور عجیب و غریب قسم کے خیالات کا اظہار نہ کریں۔ انہوں نے معذرتیں پیش کی، اللہ کے رسول ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو بہت روتے ہیں، آواز بیٹھ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر نظر انداز فرمایا اور فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھو۔ پھر حضرت عائشہ نے وہی کہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حضرت عائشہ نے وہی کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوسف والیاں ہو۔ ایک دن طبیعت خراب تھی، حضرت عمر وہاں تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کرتاس، ایک کاغذ اور قلم لاؤ، میں تمہیں کچھ وصیتیں لکھا دوں۔ یہ کہنے کے بعد میں آپ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، اب وہاں چند لوگ جو موجود تھے ان میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ لائیے وہ،
کاغذ قلم لائیے تاکہ آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھا دیں. اور حضرت عمر فرمانے کے نہیں، طبیعت بہت خراب ہے، مزید ہم زحمت نہیں دے سکتے، کچھ خاص لکھانے کی بات ہوگی تو جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تب لکھا لیں. آوازیں بلند ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس شور مت کرو، یہاں سے ہٹ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. طبیعت بگڑ رہی ہے. ایک بار تھوڑی طبیعت بحال ہوئی، جماعت چل رہی ہے، آپ نے پردہ ہٹایا. صحابہ اکرام نے یعنی نماز میں کھڑے ہوئے لیکن ساروں کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز متاثر ہوگی، فوری پردہ گرا دیا. یہ آخری دیدار تھا صحابہ اکرام کا مجموعی طور پر. آخری دن ہے. حضرت فاطمہ کو بلایا، ملنے کے لیے آئیں، بازو بیٹھی، والد کی کیفیت کو دیکھ کر رونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کچھ بات کہی اور رونے لگی. پھر دوبارہ بازو بلایا، کان میں دوبارہ کچھ بات کی، مسکرانے لگی. جری دیر کے بعد میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عائشہ کے بڑے بھائی تشریف لائے، ان کے جیب میں اوپری حصے پر مسواک تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں فرما رہے، بات نہیں کر سکے. اشارے سے مسواک کی جانب اشارہ کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئی. فوری اپنے بھائی سے وہ مسواک لی. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پوزیشن میں، اس حالت میں نہیں کہ اس مسواک کو چبا کے نرم کر سکیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک چبائی، نرم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے. اور فرماتی ہیں اتنے بہترین انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں کیا تھا. مسواک ہو گئی.